تو ابراہیم علیہ السلام اگر وہ ان سے رزق طلب ہی نہیں کر رہے تھے، ان سے وہ مانگ ہی نہیں رہے تھے، اور رزق ان کے قبضہ قدرت میں وہ یہ نہیں کہتے تھے مشرک عراق کے کہ ان کے قبضہ قدرت میں رزق ہے، اور نہ وہ ان سے رزق طلب کر رہے تھے، تو بتائیں پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ ساری تقریر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے مذہب کو ہی نہیں سمجھ سکے تھے، نعوذ باللہ۔ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو آسان ہے نا، یہ ذرا ہماری سفارشی ہے، وہ اتنی بات سمجھ رہے ہیں ہمارے دوستوں کے مطابق، وہ اتنی بات سمجھتے ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام ان کو کوئی اور بات کہہ رہے ہیں کہ تم رزق کیوں مانگ رہے ہو ان سے، ان کو خدا کیوں بنا رہے ہیں؟ تو وہ تو کھڑے ہوتے، وہ کہتے ابراہیم بات سنو، نہ ہم نے ان کو خدا مانا ہے، نہ ہم نے ان کے قبضہ و قدرت کے اندر ہم نے ان کو رزاق مانا ہے جیسے آپ صلاح الدین یوسف صاحب کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی ہم ان سے رزق طلب کرتے ہیں۔ تم ہمیں یہ کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ سے رزق طلب کرو، پہلے ہم کسی اور سے رزق طلب کر رہے ہیں؟ وہ تو کھڑے ہو جاتے، اور وہ غصہ تو ان کا آپ جانتے ہیں کہ کیسا غصہ تھا۔ جب وہ غصے میں آئے تھے تو وہ تو بے عقلی کی باتیں کرتے تھے، یعنی وہ سورۃ انبیاء کے اندر جب وہ غصے میں ابراہیم علیہ السلام سے بات کی تو انہوں نے یہ کہہ دیا غصے میں آ کر، کہتے ہیں اپنے خداؤں کو بچاؤ وانصروا آلیہتکم، ورنہ اگر ہوش میں ہوتے نا تو وہ تو اپنے خدا پروف کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ تو ایک بہترین موقع تھا ابراہیم علیہ السلام کو ثابت کرنے کا، اور انہوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کیا، اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں وانصروا آلیہتکم ان کنتم فاعلین، اگر آج کچھ اپنے خداؤں کے لیے کر سکتے ہو تو کر لو۔ یہی تو ابراہیم چاہتے تھے، وہ کہتے ہو بیوقوفو، جن خداؤں کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑتا ہے ان کے قبضہ و قدرت میں رزق کہاں ہے؟ وہ رزق تمہیں کہاں دیں گے؟ تو وہ تو کھڑے ہو جاتے یہاں پر، تو وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اب وہ عبادت کا ہو گیا، وَاعْبُدُوهُ، تم اسی کو اللہ مانو۔ کیوں اس کو اللہ مانو؟ ہر چیز اسی کے قبضہ و قدرت کے اندر ہے، سبحان اللہ، وہی رزق دیتا ہے، وہی ضرورتوں کو پیدا کرتا ہے، پورا فرماتا ہے، اسی نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اس نے آسمان کو تخلیق کیا ہے، جب اس کے قبضہ و قدرت میں ہے، رزق وہ دیتا ہے، وَاعْبُدُوهُ، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کس کو ماننا چاہیے؟ اوثان کو نہیں۔ اب وہ جو میں نے کہا تھا انما تعبدون من دون اللہ، قرآن خود وضاحت کرتا ہے، تو وہاں پر وہ آ گیا اللہ اس کو ماننا چاہیے۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، یہ جو کچھ دیا ہے نا اسی نے ہی دیا ہے، اور اس کی قدردانی کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اس کی قدردانی کیا ہے؟ کہ صرف اسی کو اللہ مانو، اور جو اس کی عطائیں ہیں اسی کی طرف سے عطائیں مانو، اور پھر ان کو ایسے استعمال کرو جیسے اس نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے مصارف وہاں پر ان کے جو مصارف اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جہاں صرف کرنے کا حکم دیا ہے وہاں کرو۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، یہ اس کا شکر ہے۔ اب قرآن کی کیا بات ہے، ایک دوسری جگہ اس نے لفظ استعمال کیا وَلَا تُسْرِفُوا، یہاں کہا ہے وَاشْكُرُوا لَهُ، اور ایک جگہ کہا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، سورہ انعام کے اندر۔ امام راضی نے حد کر دی وہاں پر، اگر امام راضی کا نام بھی میں لوں تو بات چل جائے گی۔ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اور لغت میں بھی اہل لغت بھی اس کا معنی بیان کرتے ہیں، یہی معنی اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف کا مطلب ہوتا ہے جہاں چیز لگانی چاہیے وہاں نہ لگائے، بلکہ جہاں نہیں لگانی چاہیے، جس کا حق نہیں بنتا وہاں لگا دی جائے، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَاشْكُرُوا لَهُ، وَاشْكُرُوا لَهُ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اس نے کہا ہے نا وہاں لگاؤ، اور تم لگاتے ہو وہاں پر جو اصنام ہیں، اصنام بار بار وہ آ رہا ہے، اوثان ہے، اوثانوں کے لیے لگا رہے ہو، دیتا تو وہ ہے، تو تم نے اس کا شکر تو ادا نہ کیا۔ یہاں وہ نمبروں والا شکر نہیں ہے، 1000 مرتبہ شکر، 10 مرتبہ شکر۔ تو یہاں دیکھیں وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور آخر میں تو کمال ہو گئی۔ یہ تو میری موضوع کے متعلق ہے، اور آگے ہے الیہ ترجعون، الیہ ترجعون، قیامت قائم ہوگی۔ چلو پہلے قیامت کی بات کر لیتے ہیں، مطلب یہاں کچھ اور ہے۔ قیامت قائم ہوگی، زندہ ہو کر لوگ اٹھیں گے، کسی اوثان کے پاس نہیں جانا، کیونکہ تم پہلے تو قیامت کو مانتے ہی نہیں ہو، اللہ کی قدرت کو مانتے نہیں ہو، اور پھر تم نے ایک بنا لیا کہ اگر جانا بھی پڑا تو ہمارے وہ اوثان ہیں وہاں پر، ان کے پاس جائیں گے۔ نہیں، الیہ ترجعون، اسی کی طرف جانا ہے۔ اور یہاں پر جو دنیا کے اعتبار سے الیہ ترجعون کا مطلب ہے اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ آخر تمہیں پلٹا کے اوثان کو چھوڑنا ہوگا،
تم نے آخر کار اسی کی طرف ہی آنا ہے اور ہونا وہی ہے، نظام کائنات اسی طرح چلنا ہے جیسے اس نے چلایا ہے، جیسے اس نے سیٹ اپ کیا ہے، مگر تم اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے۔ آگے پہلی امتوں کا ذکر ہے اور اس آیت کو میں چھوڑتا ہوں، اگلی آیت کو میں پڑھتا ہوں۔ آگے پھر وہ الیہ ترجعون کے ساتھ دیکھیں کیسے جوڑا ہے۔ الم یروا کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ، انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا۔ میرے سامنے ترجمہ کہ انہوں نے دیکھا نہیں، دیکھنے کے صرف مطلب دیکھنا نہیں ہوتا، کیا انہوں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کس طرح سے کائنات کو بنایا ہے؟ واہ، کائنات تو بڑی بات ہے، اپنے اندر کو ایک چیز کو دیکھ لیں، اسی کے اوپر ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ کیسے اس نے بنایا ہے، اور جیسے ثم یعیدہ، جیسا اس نے پہلے بنایا تھا نا، اسی طرح وہ اسی طرح دوبارہ بنا دے گا، اسی طرح وہ دوبارہ بنا دے گا، یعنی قیامت قائم ہوگی جیسے پہلے تھا اب بھی۔ اور آخری لفظ نے کمال کر دیا، ان ذالک علی اللہ یسیر۔ یہاں پر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آسان ہوتی ہیں، وہ یہ کہ بے شک یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ اس بات کو مشکل نہیں سمجھ رہے تھے، قیامت کے آنے کو، لانے کو، زندہ کرنے کو، اور وہ خدا کے لیے بھی ایک نعوذ باللہ کفر نقل باشد، وہ ایک برڈن ہی سمجھ رہے تھے کہ اتنا بڑا کام کیسے کرے گا، یہ تھا تصور۔ اب ہم پڑھنے کو تو کہتے ہیں نا ان ذالک علی اللہ یسیر، وہ ایسے نہیں، وہ تو محاورے میں، گفتگو میں، وہاں تو ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ایک ڈسکشن چل رہی ہے، وہ ڈسکشن میں اتنا بڑا کام کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تو بات ہو تمہارے خداؤں کی، یہ مشکل ان کے لیے ہے۔ اگر بات ہو تمہاری، تم نے یہ کام کرنا ہو، انسانوں نے، تمہارے لیے بھی یہ مشکل ہے، تمہارے خداؤں کے لیے بھی یہ مشکل ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے میری، ان ذالک علی اللہ، جہاں تک میری بات ہے، میرے لیے تو کن فیکون، میں بس ارادہ کرتا ہوں، وہ کام شروع ہو جاتا ہے، فیکون اپنے وقت کے اندر پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ ذرا میں نے لمبا ترجمہ کیا ہے، آسان یہ ہے میں کن کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت، شان کے منکر تھے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو گردان پڑھ کے سنائی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قادر بھی مانتے تھے، وہ عالم بھی مانتے تھے، وہ متصرف بھی مانتے تھے، وہ رازق بھی مانتے تھے، وہ یہ بھی کرتے تھے، وہ یہ بھی مانتے تھے، وہ یہ بھی مانتے تھے، اگر یہ ساری باتیں تھیں تو پھر اس کے بیان کرنے کا اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ آگے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ایک تاریخی دلیل، یہ قرآن کا سٹائل ہے کہ وہ تاریخ سے دلیل دیتا ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الفاظ دیکھیں ذرا قرآن کے، نہ جی وہ اللہ تعالیٰ کو قادر مانتے تھے، پہلے یسیر ہے اور یہاں قدیر ہے، اور وہ انبیاء کے لیے پہلے بلاغ المبین ہے، کس کس لفظ کے اوپر ٹھہرا جائے۔ فرمایا تاریخی بات یہ ہے کہ تاریخ تمہیں یہ بتائے گی کہ چل پھر کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداءً پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا، ہاں کرے گا وہ، اور وہ اس کی طاقت رکھتا ہے کرنے کی۔ اور اگر قدیر کا معنی وہ لانگ کر لیں تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سکیم، ایک پروگرام تیار کیا ہے، اس کو ناپ تول کے رکھا ہے، جیسے میں نے سورہ مومنون کی آیتیں پڑھی تھی، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہیں آتا ہے فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، کیا تم نے دیکھا نہیں میری پیمائش، میرے ناپ تول کو کبھی کمی ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں میں نے یہ بنایا ہے، بنانے کے بعد فنا کرنا ہے، فنا کے بعد دوبارہ بنانا ہے، اور وہ میرے اسی پروگرام کے مطابق یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ میرے پیمانے مقرر کیے ہوئے ہیں، میرا سسٹمائز کیا ہوا ہے، اور میری یہ طاقت ہے کہ میں نے کیا ہے، کرتا ہوں اور کروں گا اور کر کے دکھاؤں گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان۔ آگے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، بس اسی لفظ کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے، جس پر وہ چاہے جسے سزا دے اور جسے وہ چاہے عنایات فرمائے، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف واپس جانا ہے، اسی کی طرف۔ پیچھے وہ آیت تھی اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
اوثان کی طرف نہیں. اب جوڑ کر کے یہ پڑھے نا, انما تعبدون من دون اللہ اوثانا, قیامت ہوگی, اعادہ ہوگا, الیہ ترجعون, اس کی طرف جانا ہے. اور یہاں جب وہ دن آئے گا ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ والیہ تقلبون, اوثان کی طرف نہیں, اس کی طرف جانا ہے.